فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. اور اگر اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سادات کرام اگر اجازت دیں تو ایک شعر. ہر چیز مشک بار ہے قرب و جوار کی، ہر چیز مشک بار ہے قرب و جوار کی، میں نعت لکھ رہا ہوں گلے نو بہار کی. ہر چیز مشک بار ہے قرب و جوار کی، میں نعت لکھ رہا ہوں گلے نو بہار کی. اور دیدار مصطفیٰ لیے اے موت جلد آ، تو آخری کڑی ہے میرے انتظار کی، تو آخری کڑی ہے میرے انتظار کی. ایک مرتبہ نبی آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں، آپ دنیا کے اندر کہیں پر بھی جائیں، کسی بھی جگہ کا سفر کریں، کسی بھی شہر کا سفر کریں، تو سفر کے لیے زیادہ سفر کا ہونا ضروری ہے. ہماری بھاشا میں یوں کہہ لیجئے کہ سفر کے لیے پیسے کھانے پینے کا انتظام ہونا ضروری ہے. صوفیہ کرام سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو عام سفر کی بات ہے، مدینے کا سفر ہو تو کیا ضروری ہے؟ مدینے کا سفر کرنا ہو تو کیا ضروری؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ دنیا کے سفر کے لیے زیادہ سفر کا ہونا ضروری ہے، تو مدینے کا سفر کرنا ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سنو، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا سفر کرنا ہو تو زیادہ سفر ضروری ہے، اگر مدینے کا سفر کرنا ہو تو درود پاک ضروری ہے. تو اسی بات کو اپنے قلب میں بٹھا کر کے نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جانتا ہوں کہ تقریر اس وقت میں شروع ہو رہی ہے جس وقت میں ختم ہونی چاہیے، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب نبی کی بات آ جائے تو وقت دیکھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب قاری محمد شریف بھائی نے چونکہ آج دیکھا وہ اور جگہ ہیں جہاں پر لوگ پتھروں سے مارتے ہیں، مالی واڑ ورم گام کی یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ پھولوں اور پیسوں سے مارتے ہیں، اور اللہ ہماری ان سے یہ محبت قائم و دائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آ گیا وہ عظیم رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گرا گزرتا ہے. یہ ہو گیا قرآن کریم کی آیت کا سلیس ترجمہ. لیکن کچھ لوگ شکوک و شبہات کے عادی ہوتے ہیں.
وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آیت میں تو صرف اتنا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس ایک تمہیں میں سے رسول آیا. یہ عظیم کا ترجمہ کہاں سے نکالا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک عظیم رسول آیا. تو یہ عظیم کا ترجمہ کہاں سے نکالا؟ اب دیکھیں یہاں پر موجود دو گروہ، ایک تو وہ جو اسٹیج پر بیٹھا ہے، ایک وہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے. اسٹیج والوں کو سمجھانا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق اسی فیلڈ سے ہے. آپ کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے. اسٹیج والوں کو اگر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ یہاں رسول میں جو تنوین ہے وہ تنوین عظمت ہے، سمجھ گئے اسٹیج والے کہ عظمت کا مفہوم کہاں سے نکلا. لیکن آپ کو سمجھانا تھوڑا دشوار ہے کہ عظمت کا مفہوم کہاں سے نکلا. اور اس سے بھی بڑی دشواری یہ کہ میں جو بھی لفظ بولوں اس کو بھی سمجھانا پڑے گا. میں اگر کہوں کہ رسول النکیرہ، آپ کہیں گے نکیرہ کا کیا معنی؟ میں کہوں نکیرہ وہ جو معرفہ نہ ہو، آپ کہیں گے معرفہ کا کیا معنی؟ تو یہ تو وہی اس اندھے کی بات ہو جائے گی کہ جو ٹیچر تھا، اندھا تھا، نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا. اس کا ایک شاگرد اس کے پاس گیا، جا کر کے اس سے کہا ماسٹر صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. ماسٹر صاحب نے کہا بیٹا کیا کھلاؤ گے؟ تو کہا حضور کھیر کھلاؤں گا. اب ماسٹر صاحب نے کبھی کھیر دیکھی نہیں تھی، پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کھیر سفید رنگ کی ہوتی ہے. اب ماسٹر صاحب نے کبھی سفید رنگ بھی نہیں دیکھا تھا، تو کہا یہ سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا بچے نے کہ سفید رنگ بگلے کے پر کی طرح ہوتا ہے، بگلے کا جو پر ہوتا ہے بگلے کی طرح ہوتا ہے. اب ماسٹر صاحب نے کبھی بگلا بھی نہیں دیکھا تھا، تو کہا یہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا بگلا وہ ہوتا ہے ایک پرندہ ہے کہ جس کی چونچ اس طرح مڑی ہوئی ہوتی ہے. اب ماسٹر صاحب جو نابینا تھے انہوں نے ہاتھ سے دیکھا اور کہا کہ یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، گلے سے نیچے نہیں اترے گی، یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. تو یہی بات ہے لقد جاءکم رسول، کہ یہاں رسول نکیرہ. اب آپ کہیں گے نکیرہ کس کو کہتے ہیں؟ میں کہوں گا وہ جو معرفہ نہ ہو. اب آپ کہیں گے یہ معرفہ کس بلا کا نام ہے؟ تو دیکھیے میں اپنے علم کے مطابق جہاں تک کوشش میری ہے میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. دیکھیے ہماری عام بول چال میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم سب کے لیے بولتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی خاص انسان کے لیے بولتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہوں اس جلسے کی صدارت باپو کر رہے ہیں، تو آپ میں سے کچھ پوچھیں گے کون باپو؟ سید غلام مصطفیٰ باپو، سید اظہر باپو، یا سید کوئی دوسرے باپو، یا سید آصف باپو؟ کون سے باپو؟ تو دیکھیں باپو کا لفظ بہت سارے لوگوں کے لیے بولا گیا، لیکن جب میں کہوں کہ نہ اس جلسے کی صدارت سید آصف باپو کریں گے تو آپ کا ذہن ایک ہی ذات کی طرف جائے گا. میں نے باپو بولا تو بہت ساری ذاتوں کی طرف جان گیا، آصف باپو بولا تو صرف ایک ذات کی طرف جان گیا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لفظ کہ جس سے کئی ذاتوں کی طرف ذہن جائے اس کو نکیرہ کہتے ہیں، اور وہ لفظ جس سے ایک ہی ذات کی طرف ذہن جائے اسے معرفہ کہا جائے. اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا. اب سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی لقد جاءکم رسول، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا، تمہارے پاس ایک رسول آیا. اب سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ رسول حضرت آدم بھی تو ہیں، رسول حضرت نوح بھی تو ہیں، رسول حضرت موسیٰ بھی تو ہیں، رسول حضرت عیسیٰ بھی تو ہیں، رسول حضرت نوح بھی تو ہیں. تو یہ تمام کے تمام بھی تو رسول ہیں، لیکن ہم نے یہ کیسے پتہ لگایا کہ لقد جاءکم رسول سے مراد یہاں رسول پاک ہے؟ یہ کیسے پتہ لگایا؟ تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کا لفظ حضرت آدم کے ساتھ اتنا جامد نہیں ہے، رسول کا لفظ حضرت نوح کے ساتھ اتنا مستحکم نہیں ہے، رسول کا لفظ
حضرت ادریس اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اتنا ملا ہوا ہے ہی نہیں جتنا میرے مصطفیٰ کے ساتھ ملا ہوا۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ آپ آدم کا کلمہ دیکھیں، آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح کا کلمہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم کا کلمہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل کا کلمہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو کسی میں رسول کا لفظ نہیں آیا، لیکن جب باری آئی ہمارے اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کوئی اور لفظ نہیں بلکہ ایسا کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو رسول اللہ کا لفظ اللہ کے رسول اور محمد مصطفیٰ کے لیے ایسا جامد ہو گیا، ایسا مستحکم ہو گیا، ایسا مستحکم ہو گیا کہ ایسا لفظ کسی اور کے لیے بنا ہی نہیں۔ اس کو یوں بھی کہہ لیجئے کہ ایک بات، ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم کا اگر ہم کلمہ پڑھیں، اگر ہم حضرت آدم کا کلمہ پڑھیں تو اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم حضرت آدم کی امت ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں پڑھوں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں آدم کا امتی؟ اگر میں پڑھوں لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، تو کیا آپ یہ کہیں گے میں حضرت ابراہیم کا امتی؟ اگر میں یہ پڑھوں لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں حضرت اسماعیل کا امتی؟ نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کہیں گے کہ یہ رسول پاک کا امتی ہے، یہ رسول پاک کا امتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رسول کا لفظ ایسا جامد ہے، ایسا مستحکم ہے کہ وہ کسی اور نبی کے لیے ایسا بنا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت میں رسول سے مراد اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا تمہیں میں سے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو یہ عظیم الشان، شاندار، جاندار، عشق والا جو پروگرام ہوا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ اس پروگرام میں آنے والا ہر شخص خوش نصیب ہے۔ خوش نصیبی بتا دوں، ہم رسول پاک کے امتی۔ اب میں اپنے نبی کے بارے میں بتاؤں، آپ کے نبی کے بارے میں بتاؤں، یا نبیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤں، حق کی بات بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ کسی کو عصا دے دیا، کسی کو دم دے دیا، کسی کو حسن دے دیا، کسی کو آواز دے دی، کسی کو حکومت دے دی، کسی کو زبور دے دی، کسی کو انجیل دے دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، ہمارے نبی کو، صرف معجزات کے ساتھ ہی نہیں بھیجا بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ اب نبی کی آنکھ یہ معجزہ ہے، نبی کے کان یہ معجزہ ہے، نبی کی زلفیں یہ معجزہ ہے، نبی کے ہاتھ یہ معجزہ ہے، نبی کی انگشت مبارک یہ معجزہ ہے، نبی خلوت میں ہے یہ معجزہ، نبی جلوت میں ہے یہ معجزہ، نبی مکے میں ہے یہ معجزہ، نبی مدینے میں ہے یہ معجزہ، نبی بدر میں ہے یہ بھی معجزہ، نبی احد میں ہے یہ بھی معجزہ، نبی حلیمہ کے گھر میں ہے یہ بھی معجزہ، نبی حضرت عبداللہ کے گھر میں ہے یہ بھی معجزہ، اللہ کے رسول جب تک مدینہ میں ہے یہ بھی معجزہ، مکے میں ہے یہ بھی معجزہ، اور یہاں تک کہ رسول پاک کا نام محمد یہ بھی معجزہ، یہ بھی معجزہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام سے پوچھے نا کہ محمد کون، تو وہ کہیں گے هو الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ۔ محمد کون؟ جس کی تعریف ہو وہ محمد نہیں، جس کی خوب تعریف ہو وہ محمد۔ اچھا، جس کی خوب تعریف ہو وہ بھی محمد نہیں، بلکہ بار بار جس کی تعریف ہو وہ محمد ہے، بار بار جس کی تعریف ہو وہ محمد ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ زمین بھی محمد رسول اللہ کے صدقے میں ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرے، حیوانات بھی جس کی تعریف کرے، جمادات بھی جس کی تعریف کرے، انبیاء بھی جس کی تعریف کرے، اولیاء بھی جس کی تعریف کرے، پہلے آسمان پر اسی کی تعریف، دوسرے آسمان پر اسی کی تعریف، تیسرے آسمان پر اسی کی تعریف، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان پر اسی کی تعریف۔ کیا مطلب؟ ساری خدائی جس کی تعریف کرے، ارے خود خدا جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے، خود خدا جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ہر انسان تعریف کا محتاج ہے کہ نہیں؟ یہ نعت پڑھنے والے، یہ بیان کرنے والے، یہ تلاوت کرنے والے تعریف کے محتاج ہے کہ نہیں؟ لیکن تعریف کے لیے تعریف کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں اگر سیاست دان ہو تو ان سے پوچھیں انہیں کیا چاہیے، کہیں گے ووٹ چاہیے۔ تو ووٹ کے لیے ووٹ دینے والے کا ہونا ضروری، تو ہر ایک کو آگے جانے کے لیے کسی نہ کسی کی چیز کی ضرورت ہے، لیکن نام محمد۔ اچھا اور بتاؤں، کسی کی تعریف برمگام میں ہے، احمد آباد میں، پورے گجرات میں نہیں، کسی کی تعریف پورے گجرات میں ہے، پورے ہندوستان میں نہیں، لیکن نام محمد۔ اچھا کسی کی تعریف پورے ہندوستان میں ہے لیکن امریکہ میں نہیں، لیکن نام محمد۔ اچھا کسی کی تعریف پوری روئے زمین میں ہے، سمندروں میں اسے کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن نام محمد۔ کسی کی تعریف پوری روئے زمین میں ہے، سمندروں میں بھی ہے، لیکن جنگلوں میں اسے کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن نام محمد۔ پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف زمین پر بھی ہو، جس کی تعریف آسمانوں پر بھی ہو، فرشتے بھی جس کی تعریف کرے، انبیاء بھی جس کی تعریف کرے، سارا زمانہ جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت حسان ابن ثابت نے کیا کہا؟ ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ تم کیا جانتے ہو کہ میں شعر و شاعری کرتا ہوں، میں نعت پڑھتا ہوں اور میری نعت قابل تعریف ہے؟ نا نا نا، اس خیال میں مت رہنا کہ میں شعر و شاعری کرتا ہوں، یہ مطلع، یہ مقطع، یہ میٹر، یہ زمین، یہ ردیف، یہ قافیہ، یہ شاعری نہیں، بلکہ شاعری تو یہ ہے کہ جس میں محمد عربی کی نعت بیان کی ہے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ میرے الفاظ قابل تعریف ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ نعت ہے، اس لیے کہ وہ شاعری ہے؟ نا، بلکہ میرے الفاظ قابل تعریف اس لیے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کی نسبت محمد عربی سے ہو گئی، تو محمد عربی کی نسبت نے میرے الفاظوں کو معتبر بنا دیا۔ یہ نسبت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نسبت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے حضرت مالک ابن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک دہلیہ سے ان کا مناظرہ ہوا۔ دہلیہ کہتے ہیں ہماری زبان میں ناستک کو، ان سے مناظرہ ہوا، اس طرف سے انہوں نے دلیل دی، اس طرف سے اس دہلیے نے دلیل کو کاٹی، دوسری دلیلیں دی، اس طرف سے انہوں نے دوسری دلیلیں دی، انہوں نے دلیلیں کاٹی، اس طرف سے کتابیں پیش کی گئی، اس طرف سے کتابوں کو پیش کیا گیا، یہاں سے کتابیں، وہاں سے کتابیں، یہاں سے مناظرہ، وہاں سے مناظرہ، یہاں سے دلیل، یہاں سے بحث، یہ چلتا ہی رہا، چلتا ہی رہا۔ مالک ابن دینار اور اس دہلی اور ناستک کے مقابلے میں وہ مناظرہ برقرار رہا، اس کا کوئی اینڈ آیا ہی نہیں۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ اب مناظرے کو ختم کر دیا جائے، مباہلے کو شروع کیا جائے، مناظرے کو ختم کر دیا جائے، مباہلے کو شروع کر دیا جائے۔ مناظرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق کتاب پیش کرتا ہے، دوسرا فریق اپنی کتاب پیش کرتا ہے، لیکن مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقیں، دونوں جماعت سامنے سامنے بیٹھ جائیں اور رب سے دعا کریں، جو ہلاک ہو جائے وہ غلط، جو بچ جائے وہ صحیح۔ تو اب ان دونوں کے درمیان مناظرہ ختم ہو گیا، مباہلہ شروع ہوا۔ مباہلہ کیسا تھا؟ آگ جلائی گئی اور آگ میں داخل ہونے کی باری آئی، تو اس دہلیے نے کہا کہ چلو ہم ساتھ میں داخل ہوتے ہیں، ایک طرف سے ساتھ میں داخل ہوں گے، دوسری طرف سے جو حق پر ہوگا وہ بچے گا، جو باطل ہوگا وہ مر جائے گا، جل جائے گا، خاک ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ حضرت مالک ابن دینار نے کہا ٹھیک ہے،
اس دہریے نے حضرت کا ہاتھ پکڑا، آگ کے ایک طرف سے دونوں حضرات ساتھ میں داخل ہوئے اور تمام کے تمام لوگوں کی نظر دوسرے جانب تھی کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون زندہ آتا ہے، کون مردہ آتا ہے، کون بچ جاتا ہے، کون فنا ہو جاتا ہے۔ سب کی نظر دوسری جانب تھی تو کیا دیکھا کہ مالک ابن دینار نکل آئے اور ساتھ ساتھ وہ دہریہ بھی باہر آئے۔ مبالغے کی بات ہے، مالک ابن دینار بھی بچ گئے، وہ ناصرک اور دہریہ بھی بچ گیا۔ حضرت مالک ابن دینار نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، میری نیکیوں میں کیا کوتاہیاں رہ گئی تھی کہ آج مجھے مباہلے کے اندر فتح نصیب نہیں ہوئی، میری نیکیوں میں کیا کمی تھی؟ ادھر رب کی جانب سے آواز آئی، اے میرے برگزیدہ بندے، آج تیری نیکیوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ دہریہ اس وجہ سے جلا نہیں، اس لیے کہ وہ تیرے ساتھ تھا تو تیرے ساتھ ہونے سے بچا لیا، تجھ سے نسبت ہو گئی تھی اس لیے یہ بچ گیا ہے۔ اگر اکیلا جاتا تو جل کر کے راکھ ہو جاتا، لیکن تیری نسبت نے بچا لیا۔ تو دیکھا آپ نے نسبت پر کتنی عظیم چیز ہے۔ ایک جگہ بحث ہو گئی کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل، کسی نے کہا مدینہ افضل، کسی نے کہا مکہ افضل، کسی نے کہا مدینہ میں مسجد نبوی ہے، کسی نے کہا مکہ میں مسجد حرام ہے، کسی نے کہا مکہ میں رسول اللہ کا روزہ ہے، کسی نے کہا مدینہ میں اللہ کے رسول کا روزہ ہے، کسی نے کہا مکہ کے اندر خدا کا گھر ہے، کسی نے کہا مکہ میں عرفات ہے، مکہ میں مزدلفہ ہے، مکہ میں مینا ہے، مکہ میں صفا ہے، مکہ میں مروہ ہے، مکہ میں زمزم ہے، مکہ میں مقام ابراہیم ہے، تو مکہ افضل ہے۔ لیکن قربان جائے شیخ محقق پر، شیخ محقق پر قربان جائے، فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ افضل کون ہے، دیکھنا ہے تو یہ دیکھو افضلیت ملتی کہاں سے، افضلیت ملتی کہاں سے ہے؟ تو افضلیت ملتی ہے میرے مصطفیٰ سے۔ جب تک مصطفیٰ کا نور آدم کی پیشانی میں تھا حضرت آدم افضل، جب حضرت نوح میں آیا حضرت نوح افضل، جب حضرت ابراہیم میں آیا حضرت ابراہیم افضل، جب حضرت اسماعیل میں آیا حضرت اسماعیل افضل، جب حضرت عبداللہ میں آیا حضرت عبداللہ افضل، جب حضرت آمینہ میں آیا حضرت آمینہ افضل، حلیمہ دائر کے گھر میں گیا حلیمہ دائر کا گھر افضل، غار حرا میں تھا غار حرا افضل، غار ثور میں تھا غار ثور افضل، مکے میں تھا تب تک مکہ افضل، جب مدینے میں گیا تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جب تک اللہ کا رسول مکے میں تھا تب تک مکہ افضل تھا، جب مدینے میں گیا مدینہ افضل ہو گیا۔ اب میں جو جملہ دے رہا ہوں اس کو دل کی تختی پر لکھ لینا کہ جب تک اللہ کا رسول مکے میں تھا مکہ افضل تھا، جب مدینے میں گیا مدینہ افضل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات افضلیت کے پیچھے جا رہی ہے اور افضلیت میرے مصطفیٰ کے پیچھے جا رہی ہے۔ ساری کائنات افضلیت کے پیچھے ہے اور افضلیت میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہے۔ لقد جاءکم رسول، آ گیا تمہارے پاس ایک عظیم رسول، اس سے نسبت قائم کر لو، اس سے نسبت جوڑ لو۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، یہ نسبت ہی تو ہمیں بچاتی۔ آپ نے نہیں دیکھا اجمیر کا وہ واقعہ، حضرت خواجہ غریب نواز ایک جگہ پر بیٹھے تھے، بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، اب یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ خود اٹھ گئے، چلے گئے، تشریف لے گئے، اونٹ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہے۔ شام ہو گئی، درباری آئے، غلام آئے، وزیر آئے، نوکر آئے، چاکر آئے، سب نے اٹھایا، نہ اٹھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب نواز نے بٹھایا۔ سب آئے، اٹھا نہ سکا کوئی، سب آئے، کسی بھی اونٹ کو ہلا نہ سکا کوئی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، جب وہ لوگ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہ سکے تو غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے مٹائیں گے؟ غریب
نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے مٹائیں گے؟ تو میرے دوست اور بزرگوں اپنی نسبت ان سے قائم رکھو. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ گیا تمہارے پاس ایک عظیم رسول. اب آج ہمیں ان سے نسبت قائم کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پر گرا گزرتا ہے. تم تکلیف میں آ جاؤ یہ نبی کو برداشت نہیں. تمہارا سکون برباد ہو یہ نبی کو برداشت نہیں. کیا مطلب یہ کہ جب ہم پرانی امتوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی امتوں میں کتنی تکلیفیں تھیں، ان کی شریعتیں کتنی سخت تھی، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی. آخر وہ بھی تو کسی نبی کی امت تھے، لیکن پھر بھی رعایت نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اگر کپڑے کی کسی جگہ پر گندگی لگ جائے تو حکم یہ تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ کے پھینک دو. اگر جسم میں گندگی لگ جائے تو حکم یہ تھا کہ اس گندگی کو کھرونچ لو. تو ایسی سخت شریعت پر لوگوں کو چلنا پڑا. ان کے لیے کوئی رعایت نہیں، لیکن امت مصطفیٰ کے لیے کیسی رعایت. آپ کو پتہ ہے اگلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا، بڑا گناہ کرتا، تو صبح صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ آج اس بندے نے یہ گناہ کیا. اور اس کے بعد حکم یہ تھا کہ اس شخص کی اس گناہ کبیرہ کرنے والے شخص کی گردن کو کاٹ دیا جائے. لیکن ہماری اس امت کے اندر یہ حکم نہیں. ہمارے یہاں حکم یہ ہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، جتنی بھی بڑی کوتاہی ہو جائے، صرف رب کی بارگاہ میں 2 آنسوؤں کے قطرے گرا دینا، رب معاف کر دے گا. یہ صدقہ ہے محمد عالمی کا. اور انتہا کی بات بتاؤں، عبادت میں بھی رعایت ہے. عبادت میں رعایت. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو دیکھیں، یاد کریں معراج کا وہ واقعہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں گئے، کتنی نمازیں فرض تھی؟ 50. کتنی؟ 50. اب 50 نمازیں لے کر کے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان امتک لا تطیع، آپ کی امت یہ برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا اپنے رب کے پاس جائیے اور کم کروا کے آئیے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس گئے. رسول پاک واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا میرے مولا میری امت یہ برداشت نہیں کرے گی، تھوڑا کم کر دے. اللہ نے 45 فرما دی. اللہ کے رسول واپس آئے 45 نمازوں کو لے کر کے. حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا ان امتک لا تطیع، آپ کی امت یہ برداشت نہیں کر سکے گی. یوں کرتے کرتے 5 کم ہوتی گئی. نمازیں فرض ہوئی تھی 50. 9 مرتبہ حضرت موسیٰ کے کہنے پر اللہ کے رسول گئے اور 5 کر کے کم کروا کے آئے، اور آخر میں کتنی بچی؟ 5. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے کہا تھا ان امتک لا تطیع، آپ کی امت یہ 5 بھی برداشت نہیں کر سکے گی. دیکھیں حضرت موسیٰ کا علم غیب دیکھیں، حضرت موسیٰ کا علم غیب دیکھیں. حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی. مجھے بتاؤ یہاں بیٹا ہر شخص 5 وقت کا نمازی ہے؟ نہیں نا. 5 وقت کا نمازی ہر شخص تو نہیں ہے نا. تو حضرت موسیٰ کا علم غیب ایسا ہے، محمد مصطفیٰ کا کیسا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کا علم غیب کیسا ہوگا؟ لیکن جب 5 نمازیں بچی نا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب مجھے میرے رب کے پاس جا کر نمازیں کم کروانے میں حیا آتی ہے. اچھا یہاں پر ایک اور نکتہ میں بیان کر دوں. ہمارے سادات کرام کے وسیلے سے اللہ کے رسول کو اللہ نے 1 مرتبہ بلایا. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ اللہ نے اپنی مرضی سے بلایا. نبی اپنی مرضی سے کتنی مرتبہ گئے؟
کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ۔ اب کوئی شخص ہو سکتا تھا اگر اللہ کے رسول ایک بار جاتے، جا کر کے چلے آتے تو کوئی اعتراض کرنے والا کر سکتا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول کو معراج ہوئی تھی لیکن وہ تو رب کی مرضی سے ہوئی تھی، رب نے ایک بار بلایا، وہ جا کر کے آئے، اس میں کیا کمال تھا؟ لیکن میرے مصطفیٰ نے 9 مرتبہ جا کر کے بتا دیا کہ رب کی مرضی سے میں ایک بار ضرور گیا تھا، لیکن اگر میرا دل چاہے تو میں انگنت بار بھی جا سکتا ہوں، میں انگنت بار بھی جا سکتا ہوں۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول نے 9 مرتبہ جا کر کے یہ بھی بتا دیا کہ وہ میرا ہی گھر ہے، میں چاہے جتنی مرتبہ بھی چلا جاؤں وہ میرا ہی گھر ہے۔ خدا تو گھر سے پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ میرا ہی گھر ہے کہ میں جتنی بھی مرتبہ چلا جاؤں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے، 5 کر کے 45 نمازوں کو رد فرما دیا اور 5 نمازوں کو باقی رکھا۔ تو مجھے بتائیے کہ عبادت میں رعایت ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو فرض رکھا لیکن ثواب 50 کا ہے۔ اگر ثواب 50 کا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول جاتے، 5 وقت کی نماز لے کر کے آتے، ثواب بھی 5 کا ہوتا تو صحابہ کرام کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیتے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے صحابہ 50 وقت کی بھی نماز پڑھیں گے؟ یقیناً جس طرح آپ کے صحابہ 5 وقت کی نماز آپ کے کہنے پر پڑھ سکتے ہیں تو 50 وقت کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے نمازیں کیوں کم کروائی؟ آپ نے 50 نمازوں کو کم کروایا اور بچا کچا کر کے 5 نمازیں بچائی، اور 5 نمازوں کا ثواب ہمیں ملتا ہے، 5 نمازوں کا ثواب ہمیں ملتا ہے، 50 نمازوں کا ثواب ضائع ہو گیا تو اب کوئی یہ اعتراض بھی تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں نے 50 نمازوں میں سے 45 کو رد فرما دیا اور 5 کو قائم رکھا لیکن ثواب 50 ہی کا برقرار رکھا۔ تو ثواب کے اندر میں نے تمہاری رعایت کی ہے، ثواب کے اندر میں نے تمہاری رعایت کی ہے، اور نمازوں کے اندر ہم گنہگاروں کی رعایت کی ہے، نمازوں کے اندر میں نے گنہگار امتیوں کی رعایت کی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس آ گیا وہ عظیم رسول کہ جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، اور کیسا گرا گزرتا ہے؟ اللہ کے رسول کا جب آخری وقت آیا، جب روح قبض کرنے کا وقت آیا، ملک الموت فرشتہ حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں آپ کی روح کو قبض کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑا رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، افسردہ ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے میرے مولا میری روح قبض ہو جائے گی، میرے گنہگار امتیوں کا کیا ہوگا؟ میرے گنہگار امتیوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تیری عظمتوں کو سلام، تیری عظیم نعمت، تیری عظمتوں کو سلام، جا تیری امت کے لیے میں نے تیرے صدقے میں یہ اعجاز تیری امت کو عطا فرمایا ہے کہ اگر تیرا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب اللہ کے رسول راضی نہیں ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول نے عرض کیا اے میرے مولا ہمیں میرے امتی کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ میرا آخری سال ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے رسول جا اگر کوئی مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول پھر بھی خوش نہیں ہوئے، پھر بھی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بھی افسردہ تھے، رنجیدہ تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اب بھی کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے امتی کو پتا کیسے چلے گا کہ میرا آخری وقت کون سا ہے؟
آخری وقت کون سا ہے؟ اب رب تبارک و تعالیٰ کا دینا دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تیری عظمتوں کو سلام، تیری عظمتوں کے صدقے میں تیری امت کو میں نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ تیرا جو امتی اگر توبہ کر کے مرے گا تو میری رحمت کے ذریعے بخشا جائے گا، اور اگر بغیر توبہ کے مرے گا تو تیری شفاعت کے ذریعے بخشا جائے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آ گیا ایک عظیم رسول۔ تو جب وہ عظیم رسول ہمارے پاس آیا، اس عظیم رسول نے ہمیں نماز دی، اس عظیم رسول نے ہمیں روزہ دیا، اس عظیم رسول نے ہمیں قرآن دیا، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس طرح راتوں کو جاگ کر ہم مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں، اسی طرح فجر میں اٹھ کر کے مصطفیٰ کی لائی ہوئی نمازیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمامی حضرات کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بیان کے اندر جو کچھ غلطی کوتاہی خامی لغزش ہو گئی ہو مولا اسے اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے